مسلمانوں تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے، اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی، اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو۔ جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے، منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا، اولاد چھوٹی ہو اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے، اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں، ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی، اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آ گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی۔ آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں، خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت، رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے، تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ، حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑھتے،
برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا، میں جملہ پڑھوں. دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے. حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. شروع ہے ایام فاطمیہ. 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا. پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی. میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے. آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے. آج امام زادوں کی حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر. مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے. زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھنے تو نہیں رہا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں. زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں. میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی. یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے. زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی. ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا نوحہ پڑھ رہا تھا. اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے. یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ. آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے. محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. آدھی رات کو چھپا کے آ گئے علی بطول کو. کل میں نے پڑھ دیے تھے زہرا کے جتنے زخم تم برداشت کر سکتے تھے، آج سیدہ کا اٹھتا ہوا جنازہ سننا. دروازہ جل چکا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا میں بی بی کے پورے درد پڑھوں گا. ہم تمہیں منبر سے بتاتے ہیں کہ صرف دروازہ جلا. علموں کی ضمانت، میرے لفظوں پہ یقین کر لینا، صرف دروازہ نہیں جلایا. انہوں نے خانہ نبوت کی چھت توڑی، انہوں نے نبی کے گھر کی دیواریں توڑی. اگر یہ روایت پڑھنی ہو تو دعائے ثنا میں یہ قریش پڑھنا. علی محراب میں کہتے تھے اللہ لعنت کرے جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا.
جنہوں نے اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا، جنہوں نے اس گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا. صرف دروازہ نہیں جلا، دیواریں ٹوٹ گئیں، چھت گر گئی. ایک خستہ ٹوٹا اور جلا ہوا گھر جس میں ایک زخمی ماں اپنی چادر کے نیچے اپنی 2 بیٹیاں چھپا کے کبھی زخمی پہلو سے زینب کو لگاتی، کبھی زخمی ہاتھ سے حسین کا چہرہ چومتی. یہ زہرا کی راتیں نہیں تھی، یہ ایک ایک لمحہ زہرا کی مصیبت کا تھا. جب علی کو لے کے یہ مدینے کے بازار میں گئے، کتب معتبرہ کہتی ہیں کہ سیدہ اپنے سر پہ نبی کا کرتا لے کے اور ایک ہے نبی کا امامہ سر پہ رکھ کے زخمی زہرا بازار میں آئی. آواز دے گا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں سر کے بال کھول کے بددعا کروں گی. ادھر بی بی نے اتنا جملہ کہا، یا سلمان محمدی کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئیں. مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اوپر چلی گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر جاتا تھا. مکے کے لوگ کہتے اس دن ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ اللہ جب زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اٹھا لیتا ہے. جب کعبہ اٹھنا شروع ہوا، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئیں. انہوں نے جب یہ حالات دیکھے، انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی. زخمی علی پلٹ کے گھر کی طرف گیا، دروازے پہ زہرا سر پہ نبی والا امامہ رکھ کے کھڑی تھی. رو کے کہتی یا علی مجھے معاف کر دینا، میں زندہ تھی تیرے گلے میں رسی آ گئی. یا علی میرے بابے کی امت نے تیرا حیا نہیں کیا. علی کی آواز آئی زہرا مجھے معاف کر دینا، تیرے بابے کا حکم نہ ہوتا یہاں سے کوئی زندہ نہ جاتا. میں دیکھ رہا تھا تو زخمی ہوتی رہی. گھر میں آ گئے علی، گھر میں آ گئی زہرا. 30 دن تو نبی کے بعد 75 دن 90 دن ہر رات روتی رہی. آخری رات آ گئی، میں نے درمیان والے سارے درد چھوڑ دیے. رو کے کہتی یا علی میری کچھ وصیتیں، 17 یا ایک روایت 19 وصیتیں کی بی بی. یہ وصیت نہیں ہے، شیعہ قوم کے لیے ایک ایک جملہ موت ہے. یا علی یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں اگر یہ آئیں بھی انہیں بزور شمشیر روکنا، انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں. یا علی میرے لیے بند تابوت بنانا. مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا، لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے، کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے. پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی پہ لے جایا جائے. ام ایمن نے کہا رسول کی بیٹی حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ میت کو ڈھانپتے ہیں. کیسے؟ کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں، یہ تابوت بنتا ہے. بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا. ام ایمن نے بنایا. فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا. بی بی نے وصیت میں کہا یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا. یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا. یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ اس سے شادی کرنا.
یا علی اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی۔ یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا۔ یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے، کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے۔ بی بی نے علی کو وصیتیں کی، بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی۔ ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی، تسبیح کی آواز کا رکنا تھا، اولاد نے دروازہ کھولا، قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زہرا دنیا سے جا چکی تھی، علی کے گھر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نا، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے منچر چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کر دی تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، بار مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زائر۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے، اور تیرا سر میری گود میں، اور میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے ہیں، اور سادات و غیر سادات
1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए। जब रिश्तेदार आते ना तो वो छोटे बच्चों को ढूंढते, इस मां का छोटा बच्चा कौन सा है। कभी कोई रिश्तेदार उठा के बाहर ले जाता है, कभी कोई उठा के बाहर ले जाता है, ताकि ये घर ना जाए, मां का जनाजा ना देखे। उस बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रात होती है जब मां के बाद पहली रात आती है। फिर वो एक एक मेहमान से पूछता है, अम्मा कहाँ है, मेरी मां कहाँ है, मैंने मां के साथ सोना है। फिर रिश्तेदारों को मुसीबत पड़ती है कि अब इसे कौन समझाएगा। बच्चों को रात को माँ याद आ जाती है। लो, जिनकी माएँ चली गई उनके लिए मिंबर से मेरे हाथ उठ गए, जिनकी जिंदा है तुम्हारी माओं की जिंदगी के लिए भी मेरे हाथ उठ गए हैं। अली ने ज़हरा को दफना के अली घर आ गए। अली घर आके नमाज शब के लिए अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने मुसल्ला बिछाया, अभी अली तकबीर कहने लगे, फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ, रो के दी एक और मुसीबत आ गई है। अली कहते, ज़हरा की मौत के बाद कौन सी मुसीबत है। रो के कहते, या अली वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई है, वो देख हुजरे में तेरी कलसूम है, वो देख रेत पे तेरा हसन है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, ज़हरा का लाल कहीं नहीं मिल रहा। अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली दौड़े, हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा ढूंढ रहा है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, मां वापस घर आ जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तेरे बगैर नहीं सोता। अम्मा तेरा हुसैन उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मेरा घर सूना हो गया, अम्मा तेरी बेटियां जमीन पे लेट गई। मातम हुसैन।